میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پھر گلا کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا سراپا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے بھی کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ پھر ایسے ہی دلاسے دے کر خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دوگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری جانب ثواب کا ثواب تھا کہ میں میاں بیوی کے درمیان دوبارہ سے رشتہ ازدواج قائم ہونے کی وجہ بن رہا ہوں۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر کاری ضرب لگا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا، گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے باخبر تھی۔ پھر رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بستر پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بستر کی دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز اب مجھے غصہ بھی دلانے لگا تھا کہ بھائی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی۔ خیر، مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہو گیا اور اس حسین دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا۔ کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت ہی نیک اور پتہ دار لڑکی ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا، میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں، آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی وہ۔ میں کہنے لگا، اے لڑکی، کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا پہلا شوہر تو تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو، تم پر میرا حق ہے، اور یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے روکو؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے نرم مومی ہاتھ تو جیسے مجھے ایک الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس کیا اور منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی اسے پہنانا چاہی، جو کہ اسی کے سابق شوہر سے میں نے لی تھی، کیونکہ عربوں میں یہ خاص رسم تھی کہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی میں انگوٹھی لازمی پہنائی جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے ہر عمل دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ ہاں، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روپ پر پھیلا ہوا وہ کاجل بھی اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ ہم پٹھان بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تھا بھی ایک خوبرو مرد اور حسن پرست بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریف کرتا، میرا موبائل باج اٹھا۔ یہ موبائل میرا تھا اور اس وقت اس کی رنگ ٹون بجنے پر مجھے شدید غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی غیر شناس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری گرجدار آواز گونجی، گلخان، مریم کو فون دو، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تو مریم کا سابقہ شوہر تھا
جس کی وجہ سے وہ حلالہ کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ایک کڑی نظر مریم کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی جانب موبائل بڑھایا اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی مریم نے فون کو سپیکر پر دیکھا تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ میری بیوی تھی، چاہے ایک رات کی ہی تھی، لیکن تھی تو میری غیرت۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کی بات میں بھی سنوں۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں مریم نے جواب دیا تو وہ شخص اس سے کہنے لگا، دیکھو مریم، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تم اس بات پر بالکل راضی نہ تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم میری محبت کی خاطر آج کی رات اس کے ساتھ گزار لینا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس حلالہ کی تمام شرائط کو لازماً پورا کر دینا۔ اس کا شوہر اسے یہ سب کچھ سمجھا رہا تھا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا مریم کو اجازت دینے والا؟ اگلے ہی پل اس نے موبائل فون وہیں بستر پر پٹخ دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے جو انکشاف کیے وہ چونکا دینے والے تھے۔ کہنے لگی کہ اس کا سابقہ شوہر تو اسے کئی بار… میں نے پہلا قدم اس حال نما کمرے میں رکھا تو ایسے لگا جیسے دلدل میں دھنس چکا ہوں۔ بھلے ہی یہ غلط تھا، میں خود اس کے خلاف تھا، مگر میری مجبوریاں مجھے یہاں تک لے آئی تھیں۔ ہوا میں کھنکی تھی مگر میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ خیر یہاں تک آ چکا تھا تو آگے جانے میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مجھے یہاں لانے والا میرا دوست تھا جس کا نام جمعہ خان تھا۔ وہ میری بدحواسی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چلو بھی، سوچتے رہیے تو گھر پر تمہاری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہاں ایک نظر دوڑائی تو مجھ جیسے کئی نوجوان لڑکے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، شاید یہ بھی بطور ثواب ہی حلالہ کر رہے تھے۔ مجھے میرا دوست راہداری سے گزارتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا جو وہاں کا دفتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک حلالہ سینٹر تھا جسے ایک گھر میں بنایا گیا تھا اور یہاں بڑی رازداری سے عربی عورتوں کا حلالہ پاکستانی نوجوانوں سے کروایا جاتا تھا۔ جب یہ بات مجھے میرے دوست نے کہی تھی تو مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ عربی عورتیں پاکستانی مردوں سے ہی کیوں حلالہ کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا جب تو کسی عربی عورت کے ساتھ حلالہ کرے گا نا تو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہیں تھا کیونکہ میں اتنا علم رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں، لیکن میں پچھلے کئی ماہ سے بے روزگار تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ واپس پاکستان چلا جاؤں، اس لیے میں خود کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے لگا کہ بس اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ واپس پاکستان چلا جاؤں۔ خیر میں اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا تو خلاف توقع سامنے ایک بھاری جسامت والی عربی خاتون بیٹھی تھی جس نے سر تا پیر نیلے رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ میرے دوست نے ہی میری یہاں رجسٹریشن کروائی تھی۔ ابھی میں وہیں سر جھکائے بیٹھا انگلیاں مروڑ رہا تھا کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم پٹھان اپنی بیوی پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد اندر داخل ہوئے جنہیں اس عربی میڈم نے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ہم سے کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ جن لڑکوں کے پاس میں بیٹھا تھا وہ بھی پاکستانی تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، میں اب تک 15 حلالے کر چکا ہوں، ہر حلالے کا مجھے پاکستانی 70,000 ملتا ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے صرف 2 ہی ماہ ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔
کہ 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि इस हलाला सेंटर में हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने हाथ में पकड़ी पेंसिल के इशारे से कहा, यह लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। बुरके में मलबूस लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ बैठे शख्स का बाजू पकड़कर न जाने क्या कहती थी कि वो फौरन उसे घूर कर चुप करवा देता था। मेरे हाथ पांव तो जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला भी करना ज़रूरी था। उसका शौहर खुद उसे अपने पास बिठाए समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफ़ी गैर लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे हलकान कर चुकी हों। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा ही था कि वहाँ एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह पढ़ा दिया। उसका साबका शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी ही खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फ़ैसले पर पछतावा होने लगा था कि आखिर मैं क्यों यहाँ हलाले के लिए चला आया। मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाह नामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ पर जैसे ही मैंने उसके चेहरे की जानिब तवज्जो दी तो एक लम्हे को पलक झपकना भूल गया। इस कदर खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में कहीं नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज़ से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नज़रों से देखने लगा। वो तो रोते हुए भी गोया कोई गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने बैठे उसके साबका शौहर पर डाली। कैसा शौहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मुझसे निकाह हो चुका था तो वो शिकवा भरी नज़रों से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा, फ़िक्र मत करो, बस 1-2 दिन की बात है। उसके बाद वैसे भी तुमने मेरे पास वापस ही आना है। ये कहते हुए उस शख्स ने मेरे चेहरे की जानिब देखा था। मेरी गैरत पर तो जैसे तमाचा लगा था। मुझे तो अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी। यहाँ तो रिवायात का मजाक बनकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़ी होते हैं हलाले, जैसे यहाँ पर हमारे माशरे में रवाज बन चुका है, जो कि सिवाय ज़िना के और कुछ भी ना था। मगर मुझ जैसे मजबूर लड़के बाज़ औक़ात मजबूरी की वजह से ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। बहरहाल वो मेरे साथ एक दिन के लिए रुखसत होकर आ चुकी थी। वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर हक़ रखता था। गुज़श्ता रात मैंने उससे अपना हक़ वसूल किया था। सुबह हुई तो वो अभी तक सो रही थी। मैं तो नमाज़ व सलात का पाबंद था। अपने वक्त पर सुबह ही सुबह उठा, फजर की नमाज अदा की, एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तो तब वो बिस्तर से उठी। मुझे वहीं बैठा देखकर फ़ौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद था। मैं कहने लगा, लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी है। औरत ज़ात इतनी देर से उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही। ये सुनकर उसका रंग सर्द पड़ गया। एक मर्तबा फिर आंसू तवत्तर से बहने लगे। मेरा तंज शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम में चली गई तो मैंने सोचा कि बस वक्ती लगाव होगा, उससे अपना काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसीलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वो नहा कर आई तो उसका निखरा रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी जानिब खींचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझसे रहा ना गया तो मैं सोफ़े से उठकर उसके पास आ गया और बेसाख्ता उसके गाल सहलाने ही लगा था कि वो फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी। कहने लगी, हलाला आप कर चुके हैं, इसलिए मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे कितनी अपनी अपनी लगने लगी थी कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बात से फिर जाऊं। मेरा दिल उसका मुतमन्नी होने लगा। मैं सोचने लगा कि यहाँ पर आने वाले नौजवान
مسلمان ہوتے ہوئے ایک رات کے حلالے کے لیے کیسے مان جاتے ہیں جبکہ ایسا کوئی بھی طریقہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے اس حلالہ سینٹر کی انچارج کھڑی تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہے کہ تم دونوں اٹھ گئے، میرے دفتر میں آؤ تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے مجھے رات کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں آفس میں پہنچا، اس عورت کا شوہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس وقت وہ عورت میری شرعی بیوی تھی، ایک پٹھان کی بیوی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی کے ساتھ لگ کر روئے؟ میں نے تیز قدم بڑھائے، بازو سے پکڑ کر مریم کو اس کے سابقہ شوہر سے پیچھے کیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، یہ ہمارا بیوی ہے، ہمارا غیرت ہے، جب تک یہ ہمارے نکاح میں ہے ہم اسے تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں طلاق کے کاغذات اپنے ساتھ لایا ہوں، دستخط کرو اور اپنے پیسے لے لو۔ میں نے کہا، جیسا حلالہ تم کر رہے ہو ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری بات سن کر حلالہ سینٹر کی انچارج عورت اور وہ عربی نوجوان غصے میں مجھ پر برس پڑے کہ تمہاری ہم سے یہی بات طے ہوئی تھی کہ تم ایک رات گزارو گے اور اگلی ہی صبح طلاق ہو جائے گی، اور اس کے پیسے طے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورت کی سودے بازی نہیں کرتے، ہم یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا۔ وہ انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، تم اپنے پیسے بڑھا لو، میں اس عربی سے زیادہ پیسے دلوا دوں گی، لیکن دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، تم بات سے پھر نہیں سکتے، تمہیں ہر حال میں مریم کو طلاق دینی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نہیں دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں پولیس میں جا کر تم لوگوں کا پول کھول دوں گا کہ تم لوگ خفیہ طور پر پاکستانی نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ایک غیر شرعی کام کرواتے ہو۔ یہ سن کر اس عورت کی رنگت اڑ گئی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم 1 مہینہ مریم کے ساتھ رہ لو، اگر اس کے بعد تمہارا دل بھر جائے تو بے شک تم اسے طلاق دے دینا، اس کا شوہر تمہیں اتنے ہی پیسے دے گا۔ وہ عربی انچارج عورت شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے وقتی خمار ہے، جو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے یہ میری غیرت کی بات تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ 1 ماہ کی علیحدہ رہائش بھی وہ مجھے دے گی۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ اگر مریم کو اپنے ساتھ رکھتا بھی تو کہاں رکھتا، میرے پاس رہائش کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ 1 مہینے میں کچھ بھی کر کے میں پیسوں کا انتظام کروں گا اور مریم کو اپنے ساتھ پشاور لے جاؤں گا۔ وہ انچارج مجھے وہیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی، اسی لیے میں پٹھانوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھتی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے لے کر بات ختم کر دیتا، لیکن تم لوگ ہر بات میں غیرت لے آتے ہو۔ تمہارے دوست نے تمہاری ضمانت دی تھی، لیکن تم تو… پھر کہنے لگی، میں نے بڑی مشکل سے اس کے شوہر کو راضی کیا ہے، تمہارے لیے اس کے شوہر نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہے، لیکن دیکھو 1 مہینے تک تم مریم کو چھوڑ دو گے۔ میں نے اس انچارج عورت کے سامنے حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ جو بات مریم نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی، میں اسے کسی قیمت پر بھی اس کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس ایک رات میں جو راز میں نے جانا تھا، میں ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی مریم کو اس گناہوں کی دلدل میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ بے شک وہ باپردہ تھی، حیا والی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے تصور سے بھی کانپتی تھی، لیکن وہ شریعت سے لا علم تھی۔
वो अरबी शख्स जो उसके साथ मोहब्बत के नाम पर जो कुछ करता था वो एक नाजायज़ अमल था। मैं उस अरब औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वो मुझसे हर वक्त डरी सहमी सी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फासलों का कायल ना था। मैं जब भी उसके करीब आता वो रोने लगती, कहती तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते, तुम नहीं जानते वो शख्स इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा, वो मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया था उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर चले हुए निशान देख चुके हो, वो अरबी मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है, शकी भी है। ज़रा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्ज़ाम लगाता है, फिर तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद बग़ैर हलाले के ही मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है कि इससे कुछ नहीं होता। इस बार उसने मुझे बहुत लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हलाला करवाने पर राज़ी हो गया। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है जो ज़िंदगी तुम उस शख्स के साथ जी रही हो वो जायज़ है? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई। कहने लगी मैं गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करवा कर ले गया था। मैं अगर उसे छोड़ दूँगी तो कहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं मजबूरन खामोश हो जाती थी। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता था कि जैसे उसके लिए मैं कोई बहुत ही कीमती असासा हूँ, और कभी वो ऐसी हैवानियत पर उतरता था कि मैं तड़प कर रह जाती थी। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूं तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वो शख्स इतना होशमंद होता था कि उसे मालूम होता था कि वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अगर उस शख्स के साथ ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। जो शख्स तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सका, वो तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा? वो कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अगले ही रोज़ मैं उसे खाना काबा ले गया। वहां जाकर मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली ज़िंदगी अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता कर। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने उस हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए कि मैं उम्मे मरियम के साथ पाकिस्तान वापस आ गया और उसे पेशावर ले आया। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। उम्मे मरियम से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है। वो कहती है अगर तुम मुझे रास्ता ना दिखाते तो मैं अभी तक मजबूरन गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही होती। न जाने हमारा माशरा किस जानिब चल पड़ा है। हलाले के नाम पर ज़िनाकारी को सवाब समझकर किया जा रहा है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।